کو شہید کرنے والے بھی تھے، صحابہ اکرام کو بھوکا رکھ کر ستانے والے بھی تھے، تڑپانے والے بھی تھے، ماں بیٹوں کو جدا کرنے والے بھی تھے، پتھر برسانے والے بھی تھے، گالیاں دینے والے بھی تھے، طائف کے وہ گستاخ بھی تھے جنہوں نے آپ پر اتنے پتھر برسائے تھے کہ آپ کے نالے نے مبارک خون سے بھر ہو گئے۔ ایسے ایسے ظالموں کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہے۔ اب آپ دیکھیے جان رحمت کیوں کہا ہے اس جملے کی؟ اعلیٰ حضرت نے جو جان رحمت کہا ہے، رحمت تو قرآن کہتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ مصطفیٰ صرف رحمت ہی نہیں بلکہ رحمت کی بھی جان، سبحان اللہ، دیا اور کرپا کا اور شردھا کا بھنڈار نہیں بلکہ شیر شاگر اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی ذات ہے۔ تو اس طرح کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تمام لوگ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی مکہ میں جلوہ گر ہیں، مکہ میں تشریف فرما ہے، 10,000 سپاہیوں کی تلواریں مکے میں چمک رہی ہیں۔ جنہوں نے نبی کو نکالا تھا، جنہوں نے نبی کو بے گھر کیا تھا، بے وطن کیا تھا، وہ تمام کے تمام آپ کے سامنے کھڑے تھے اور سب کے سب تھر تھر کانپ رہے تھے کہ اب ہمارا تو کیا حال ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں یہی ہوتا آیا تھا کہ جو جنگ جیتتا تھا وہ مقتول کو یعنی جن پر جنگ جیتی گئی ہے ان کو یا تو قتل کر دیتا تھا یا بندی بنا لیتے تھے یا غلام بنا لیتے تھے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کے سامنے وہ کفار کھڑے ہیں، ان میں مرد بھی ہیں، ان میں عورتیں بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو ان کی جھکی ہوئی گردن دیکھی اور تاریخ کا یہ سوال دہرایا، اے مکہ والو تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ اللہ خون کے پیاسے کھڑے ہیں، جان لینے والے، اور صرف اللہ کے نبی کے دشمن نہیں، اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، حدیث رسول کے دشمن، عظمت رسول کے دشمن، کردار رسول کے دشمن، لیکن تمام نے خاموشی سے کہا کہ اب ہم کیا امید کر سکتے ہیں، اب تو ہم سرنڈر ہو گئے ہیں، اب تو ہم نے آتم سمرپن کر دیا ہے، آپ جو چاہے سلوک کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ روایت فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو جن بھائیوں نے کنویں کے اندر دھکیل دیا تھا، اندھے کنویں میں دھکیل دیا اور باپ کو لے جا کر کے کپڑا دے دیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یوسف کے پاس مصر کے تخت و تاج پر وہ بیٹھ گئے اور ان کے بھائی آئے، جو بات انہوں نے کہی تھی وہی بات میں آج کہتا ہوں، جاؤ میں نے تم سب تمام کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا اعلان کر دیا۔ لوگ دنگ رہ گئے کہ کیا تاریخ میں کسی کو معاف بھی کیا جاتا ہے؟ جنگ بدر میں قیدی لے گئے مکے سے مدینہ، تو ان قیدیوں کو صحابہ اکرام بعد میں کھانا کھاتے، پہلے ان قیدیوں کو کھانا کھلاتے۔ سبحان اللہ کہ میرا قیدی، اب قیدی کسے بولتے؟ غلام نہیں، جانور نہیں، بلکہ ایک انسان قیدی ہے جس پر ظلم و ستم ہوتا تھا۔ ان قیدیوں کو پہلے کھانا کھلاتے اور اگر اچھی ہوتی، اچھا کھانا ہوتا وہ انہیں کھلا دیتے، وہ خود بھوکے سو جاتے لیکن اپنے قیدی کو بھی بھوکا نہیں رکھتے تھے۔ یہ کردار اسلام کا دیکھا۔ سارا مکہ جن کو معاف کیا وہ سب کے ساتھ ان میں سے غالب اکثریت نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان لے کر کے آ گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، دیکھیے آپ ولادت کی تیاری جس طرح ہم نے کی ہے، آج آپ کا یہ جماعت خانہ ماشاءاللہ، یہ فولاد کا شامیانہ آپ نے قائم کیا، اللہ تعالیٰ آباد رکھے، اور مسجد کو بھی اور آپ کے جماعت خانے کو بھی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم میلاد کے لیے گھروں کو سجاتے ہیں، گھروں کی صاف صفائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دے دیا کہ نبی کے میلاد کا مہینہ آ رہا تھا، مالوا کے اندر، ایم پی کے اندر وہ دھلا دھماسا اور گندگی جم گئی تھی، اس نے ایسی بارش برسائی کہ ندیاں تو ندیاں، شہر کو شہر، مسجد کو مسجد، تمام کے تمام علاقہ کھل گیا اور صاف ہو گیا۔ میلاد رسول کا چاند دکھتے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، اور خاص طور پر ہمارے اس علاقے پر اللہ نے کرم فرمایا۔ ابھی آپ کے سامنے امام صاحب نے یا کسی نے بتایا کہ مسجد کے اندر ندی کا پانی آ چکا تھا بڑ نگر میں، اور چاروں طرف جہاں تک نظر جا رہی تھی پانی نے راستے بند کر دیے تھے۔ میلاد رسول کے مہینے سے، مہینے کا چاند دکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے شہر و گاؤں، قصبات و دیہات کو دھو کر پاک کر دیا اور صاف کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قدرتی انتظام تھا کہ میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، کوئی سوال نہ پوچھے امتی سے کہ لائٹ کیوں لگاتے ہو، گھروں میں صاف صفائی کیوں کر رہے ہو، جھاڑو کیوں لگا رہے
ہو ارے یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے تقدیر الہی کی کتاب سے اور بارش سے بتا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا بارش برسائی ولادت رسول کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے ندیوں کو بھی دھو دیا نالوں کو بھی انشاءاللہ دو شعر نعت پاک کے آپ کے سامنے پیش کروں گا ویسے تو آپ کے سامنے بہت اچھی نعت پاک آپ نے سماعت کرنی ہے اور ماشاءاللہ یہاں آتے ہیں تو ہم بھی سماعت کر لیتے ہیں لیکن ایک برکت کے طور پر صرف دو شعر جو کہ اکثر میں پڑھتا ہوں اسی کو پیش کرتا ہوں لب پر سجا رہا ہوں ترانہ رسول کا ترانہ رسول کا لب پر سجا رہا ہوں ترانہ رسول کا ترانہ رسول کا لب پر سجا رہا ہوں ترانہ رسول کا ترانہ رسول کا لب پر سجا رہا ہوں ترانہ رسول کا ترانہ رسول کا کیونکہ یہ میرا دل ہے دیوانہ رسول کا کیونکہ یہ میرا دل ہے دیوانہ رسول کا دیوانہ رسول کا لب پر سجا رہا ہوں ترانہ رسول کا ترانہ رسول کا اور یہ شعر خاص طور پر بجتا ہے چار سنگ میں ڈنکا رسول کا بچتا ہے کہ نہیں ارے مکہ میں رسول کی ولادت سے تقریباً 3000 سال پہلے ابراہیم خلیل اللہ نے ان کے نام کا ڈنکا بجایا کعبہ پیدا کر دیا کیوں بنایا جا رہا ہے اس لیے ایک آخری نبی پیدا ہونے والا ہے جس کے صدقے میں نے ابراہیم تجھے بھی پیدا کیا تیرے بیٹے اسماعیل کو بھی پیدا کیا وہ پیدا ہونے والا ہے اس لیے ہم بنا رہے ہیں تو مکے میں ابراہیم خلیل اللہ نے نبی کے نام کا ڈنکا بجایا مدینہ میں ابو بکر عثمان علی نے نبی کے نام کا ڈنکا بجایا کربلا میں امام حسین نے نبی کے نام کا ڈنکا بجایا ہے بغداد میں غوث اعظم نے نبی کے نام کا ڈنکا بجایا ہے کلیر میں گنگا کے کنارے ہریدوار میں صابر پیالہ الدین کلیری نے نبی کے نام کا ڈنکا بجایا ہے اور پشکر میں خواجہ معین الدین چشتی نے تارا گڑھ کے پہاڑوں کی گود میں اجمیر میں نبی کے نام کا ڈنکا بجایا ہے نالچھا کے اندر نجم الدین شاہ قلندر نے نبی کے نام کا ڈنکا بجایا ہے دھار میں کمال الدین چشتی سرکار نے نبی کے نام کا ڈنکا بجایا ہے اجین میں شپرا کے کنارے مولانا مدیس الدین موج نے نبی کے نام کا ڈنکا بجایا ہے اندور میں ناہر شاہ ولی نے نبی کے نام کا ڈنکا بجایا ہے اور آج کیسور کی سرزمین پر آپ نے ولادت رسول کا جلسہ بنا کر نبی کے نام کا ڈنکا بجایا سبحان اللہ سبحان اللہ بجتا ہے چار سمت میں ڈنکا رسول کا ہاں ڈنکا رسول کا بجتا ہے چار سمت میں ڈنکا رسول کا ہاں ڈنکا رسول کا مکہ رسول کا ہے مدینہ رسول کا مکہ رسول کا ہے مدینہ رسول کا مدینہ رسول کا لب پر سجا رہا ہوں ترانہ رسول کا ترانہ رسول کا کیونکہ یہ میرا دل ہے دیوانہ رسول کا دیوانہ رسول کا اور یہ خاص بات آج پوری دنیا میں حق کو مٹانے کی بات ہوتی ہے سچائی کو مٹانے کی بات ہوتی ہے اسلام کو مٹانے کی بات لیکن ہمارا ایمان بولتا ہے کہ جو طرف کر ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں ہے
ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، زمانے میں دم نہیں، ہم صبح و شام پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، ہم صبح و شام کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے میرے بھائیوں جو کلمہ نبی لے کر کے آئے۔ میں نے کل اس کو عرض کیا تھا کہ تمام امتیوں کا جو کلمہ نبیوں کی امت تھی ان کا کلمہ جدا تھا۔ کوئی پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کوئی پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کوئی پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، کوئی امت پڑھتی تھی کہ لا الہ الا اللہ نوح نجیب اللہ، کوئی امت پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کسی کی امت پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن 1,24,000 انبیاء اکرام سے جب پوچھا کہ اے نبیوں آپ نے جو ہمیں کلمہ بتایا وہ تو آپ کے نام کا تھا، لیکن ذرا آپ کا کلمہ بتاؤ وہ کیا ہے، اس میں کس کا نام ہے؟ تمام کبھی پکار اٹھے ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کلمے کی برکت سے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے تو سبحان اللہ۔ اسی کلمے کی بنیاد پر شیش علیہ السلام کو نبوت اور رسالت میں پراپت ہوئی، اسی کلمے کے صدقے میں نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر لگی، اسی کلمے کے صدقے میں آتش نمرود ابراہیم پر گلزار ہوئی، اسی کلمے کے صدقے میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی، اسی کلمے کے صدقے میں موسیٰ کو فرعون سے نجات حاصل ہوئی، اسی کلمے کے صدقے میں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی سے بچا اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا ہے، اسی کلمے کی برکت سے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے رہائی پائی ہے، اسی کلمے کے صدقے میں حضرت زکریا علیہ السلام نے مقام شہادت حاصل کیا ہے، اور اسی کلمے کی بنیاد پر امام حسین نے کربلا میں شہادت پائی ہے۔ اسی کلمے کی بنیاد پر تو میرے بھائیوں یہ کلمہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی لب پر سجانے سے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ لب پر رہے صدا جو وظیفہ رسول کا، وظیفہ رسول کا، لب پر رہے صدا جو وظیفہ رسول کا، وظیفہ رسول کا، جنت میں لے کے جائے گا کلمہ رسول کا، جنت میں لے کے جائے گا کلمہ رسول کا، ہاں کلمہ رسول کا، لب پر سجا رہا ہوں ترانہ رسول کا، ترانہ رسول کا، اور یہ شعر ہے ساری کائنات پہ قبضہ رسول کا، ہے کہ نہیں قبضہ؟ سبحان اللہ۔ ارے انگلی کا اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے، وہ انگلی کا اشارہ کرے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اور آپ دھام اور مالوا کی سرزمین پر بیٹھے ہیں۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے، تاریخ فرشتہ، تاریخ ہندوستان اور بھوپال کے شیر قاضی جو کہ گزشتہ پیڑھی میں نوابیات کے دور میں رہے ہیں، ان کی ایک کتاب ہندوستان اسلام کے سائے میں، اور تاریخ مالوا کتاب، تاریخ فرشتہ کا باب مالوا جس میں مالوا کی حکومت کا ذکر ہے، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ تاریخ فرشتہ میں مالوا کی حکومت میں جس طرح ولایت کا ڈنکا بجایا ہے نجم الدین شاہ قلندر اور جمال الدین چشتی نے، آپ ضرور مطالعہ کیجئے اور دیکھیے کہ مالوا کے اندر کیسے کیسے صوفیاء نے کرام پوشیدہ خاک ہیں، کیسے کیسے اس خاک کے زمین کے تلے کیسے کیسے لوگ آرام فرما ہیں۔ جب آسمان پر نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو دھار کا راجہ بھوج جو اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ اچانک وہ رات میں کیا ہوا، 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا، چاند اتنا خوبصورت تھا کہ راجہ یوں تو اکثر چھت پر ٹہلا کرتا تھا، لیکن اس دن
اس نے چاند کو بڑی دیر تک ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا. سبحان اللہ. کہا کہ وہ کوئی کروا چوتھ کا چاند نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے اتنا سندر لگا، من بھاون لگا، من موہک لگا کہ میں اسے نہارتا رہا، دیکھتا رہا. اللہ اکبر. لیکن تھوڑے دیر کے بعد کیا ہوا کہ وہ چاند دو ٹکڑے میں بدل گیا. اس نے جوتشوں سے پوچھا، نجومیوں سے پوچھا کہ چاند دو ٹکڑے میں کیسے ٹوٹ گیا؟ تو جوتشوں نے اپنے جوتشی گیان پر یہ سماچار اس کو سنایا کہ مکے کے اندر ایک آخری پیغمبر جسے کلکی اوتار کہا گیا ہے، محمد رشی کلکی اوتار ویدوں میں کہا گیا ہے. ویدوں میں جس کا نام نرشمس آیا ہے، جس کے بارے میں ویدوں میں ذکر آیا ہے، جس کی تعلیمات یہ رہے گی الخلق اللہ، پوری کائنات اللہ کا کتب ہے، اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. یہ حدیث بولے گا، وہی حدیث ویدوں میں آئی ہے. ایم نیجہ پرویتی گرنا لگو چیت سام، کہ اگر دنیا لگو چت والی ہو رہی، چھوٹے دل والی، ذرا سی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، ذرا سی بات پہ فساد ہو جاتا ہے، ہندو مسلم ہو جاتا ہے، یہ تیرا یہ میرا، ذات پات ہو جاتی ہے، تو اونچی ذات کا میں اونچی ذات کا، میں سوانح ہوں تو دلت ہے، میں فلاں ہوں تو وہ ہے، میں اس برادری کا ہوں میں تو اس برادری کا ہے. تو سنو اللہ کے رسول فرماتے ہیں الخلق اللہ، یہ دنیا کے سارے انسان اللہ تعالیٰ کا کنبہ، اس کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اور سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے کتب سے، جو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے جتنا اچھا سلوک کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی بڑا بندہ ہے. سبحان اللہ. اتنا ہی مہان ہوگا، اتنا ہی بڑا ہوگا. اللہ اکبر. یہ تعلیم اللہ کے نبی دے کر کے گئے ہیں، تو ان کی تعلیم ویدوں میں آئی. ایم نیجا اور ویتی گننا لگو چیت سام ادار چریتا نام تا وسودھیو کٹمبکم. وید کر کے کہتے ہیں کہ یہ تیرا ہے یہ میرا ہے. ایسا کہنا تو چھوٹے چت والے کی بات ہے. ادار چریتر کا انسان وہ ہے جو ساری دھرتی کو اپنا پریوار سمجھتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوری زمین اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مسجد بنا دی. کہہ دو سبحان اللہ. مسجد بنا دی. میرا امت کی چاہے جائے نماز ادا کر لے، اس کی نماز وہیں پہ ہو جائے، جہاں پہ اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن ہمیں مسجد کو بھی آباد کرنا ہے، کیونکہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے اور وہاں پر جماعت سے نماز ادا کی جاتی ہے، سماج کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جماعت کو، سماج کو، اتحاد کو، ملن کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ اکیلا ہے لیکن دیکھو ملن کتنا پسند. کلمے میں اپنے اکیلے کا نام نہیں لیا اس نے، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن اس نے کلمہ بھی رکھا تو نبی کا نام لینا ہے. آج کیا نبی کو خدا سے ملا، بڑے ملک والی بات ہوتی ہے جنہوں نے ابھی تک غور ہی نہیں کیا. ارے میرے بھائی کو کہتا نبی کو ملا دیا، ارے نبی جدا کب تھے خدا سے؟ یہ سوال پوچھتے ہیں. نبی خدا سے جدا کب تھا؟ کلمے میں نبی کا نام اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا. اذان میں نبی کا نام، جہاں اذان ہو رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی اذان میں کہا جا رہا اشہد ان محمد رسول اللہ. ارے 24 نمبر کی اذانوں کے 420 کی ہو، وہی کی اذان بتا رہا ہوں، وہی کمی اذان. آپ ایک کمی چھوڑ دیتے، ایک 24 نمبر بولتے ہو تو ایک کو 420 بولنا پڑے. نبی سے محبت کا دعویٰ رات بھر اور صبح فجر کی نماز میں گایا، لیکن 420 تو ہمیں نہ 24 نمبر بننا ہے نہ 420 بننا ہے. ہمیں سنی صحیح عقیدہ اور پابند جہاں محروم ہے امن و امان سے. یہ دنیا امن و امان سے محروم ہو گئی، دھرتی میں فساد پیدا ہو گیا. کیوں کہ انسان نبی کے آستانے سے دور ہو گیا، نبی کی تعلیم سے دور ہو گیا. ارے قدرت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے قدرتی کاملہ سے، اس کارخانے کو بنایا ہے اور اس کارخانے کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے کہ جس نظام پر چاند ستارے چل رہے ہیں، جس نظام پر موسم چل رہا ہے، جس نظام پر دھرتی چل رہی ہے، جس نظام پر آسمان چل رہا ہے، اسی نظام پر یہ انسان بھی چلنے لگ جائے اور یہ فطرت کے قانون کو اپنا قانون بنا لے اور اسی کے مطابق زندگی کو گزارے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دھار کے راجا نے جب چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تو اس کو پتا چلا، جوتشوں نے بتایا کہ ایک نبی مکے میں پیدا ہوئے ہیں جن کا نام محمد ہے. بولے کیا ان کی بات ویدوں میں بھی ہے؟ اس نے ویدوں سے بھی تحقیق لی کہ ہاں ان کا ذکر ویدوں میں بھی ہے. کیا ان کا ذکر توریت و انجیل میں بھی ہے؟ ہاں ان کا ذکر
اور ایک انجینئر بھی ہے، اس نے اپنے کاشف دھار سے بھیجے جو مکہ مدینہ گئے کہ جاؤ اس پیغمبر کی پوری رپورٹ لے کر کے آؤ. وہ پیغمبر کی رپورٹ لے کر آئے، اس نے غائبانہ کلمہ پڑھ لیا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ. اس بات کی سرزمین پر اللہ کے نبی کی حیات ظاہری میں اسلام پہنچ چکا تھا. اسی کے 200 سال کے بعد حضرت عبداللہ شاہ چنگال دھام میں تشریف لائے، 40 میل کا قافلہ تشریف لایا اور دھام کو اولیاء اکرام کی سرزمین بنایا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہے ساری کائنات پہ قبضہ رسول کا، ہے قبضہ رسول کا. کہہ دو سبحان اللہ. ہے ساری کائنات پہ قبضہ رسول کا، ہاں میرے رسول کا. دنیا رسول کی ہے، زمانہ رسول کا. دنیا رسول کی ہے، زمانہ رسول کا. ترانہ رسول کا، مدینہ رسول کا. آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ مکہ میں میلاد ہوتا ہے کیا مدینہ میں ہوتا ہے؟ میرے بھائی تو مکہ مدینہ کسی دنیا میں ہے، بیت المقدس بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا رتبہ اتنا بلند فرمایا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ پڑھیے ایک مرتبہ درود پاک اللہ رسول کا، میرے رسول کا. کتنا بلند و بالا ہے رتبہ رسول کا، رتبہ رسول کا. کتنا بلند و بالا ہے رتبہ رسول کا، رتبہ رسول کا. عرش بری پہ ہوتا ہے چرچا رسول کا. تو دنیا کی بات کرتا ہے، رسول کا چرچا تو عرش اعظم پر ہو رہا ہے. عرش بری پہ ہوتا ہے چرچا رسول کا، چرچا رسول کا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ساتھ ہم ان کی سیرت کو بھی اپنائیں، ہم ان کی سنت کو بھی اپنائیں. ان کا بیان دنیا کی ہر کتاب کے اندر ہے. آج اگر جہنم میں بڑی تعداد جائے گی صرف اس بنیاد پر کہ ان تک نبی کی دعوت نہیں پہنچی، ان تک نبی کا دین نہیں پہنچا. آپ اپنے نبی کے چلتے پھرتے اسٹار پرچارک بن کر دکھاؤ. یہ مسلم کبھی بھی قرآن نہیں پڑھتا، کبھی حدیث نہیں پڑھتا، کبھی آپ کی تقریر کے جلسے میں نہیں آتا، وہ تو آپ کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. ابھی ہم لوگ کتاب تقسیم کر رہے ہیں سیرت رسول کی. آج ہمارا ٹی آئی صاحب نے بہت اچھا پربند کیا جلوس کا. ایس ڈی او پی اور ٹی آئی صاحب کو ہم نے 2 پستکیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بھیٹ کی. تو انہوں نے ایک سوال کیا، بولے ہم نے کہا صاحب یہ بھیٹ ہے میلاد النبی کی، آپ اس کا ادھین کریے. پیغمبر محمد علیہ السلام کی جو تعلیم ہے، جو شکشائیں ہیں اللہ کے نبی کی، وہ اس کتاب میں ہے. تو کہا بالکل میں کروں گا، لیکن آپ بھی امت کو یہ بتائیے کہ کتاب ہمیں دینی پڑ رہی ہے. ہم کتاب کو پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن اگر مسلمانوں کے کردار میں اگر وہ چیز پڑھا جائے، کردار میں اگر وہ چیز نظر آ جائے، تو دنیا ساری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے. کلمہ پڑھ لیں. اس لیے اپنے اخلاق کو بھی سنوارو میرے بھائی، اپنے کردار کو بھی سنوارو. دیکھو اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت ہے. کلمے میں نبی کا نام ہے، نماز میں نبی. نماز ابھی میں نے کل دکھا، لیکن حضرت کی وجہ سے، کیونکہ حضرت موجود نہیں تھے، ان کے سامنے سنانے سے یہ کہ میری اصلاح ہو جائے گی. اس بات میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، ورنہ پبلک تو ہر بات میں ہاتھ کرے گی. کیوں صاحب ابھی ایک جگہ کے جائے سبحان اللہ بولو گے، صاحب آپ کو کیوں بلایا؟ ہم کو بولنا ہے، آپ کو اسی لیے بلایا اور اسی لیے آپ کو نذرانہ دے رہے کہ صاحب آپ ہی بولو، بس ہم نہیں بولے. ہمیں بولنا ہوتا تو آپ کی کیا ضرورت ہے. لیکن میرے بھائیوں، آپ اگر سبحان اللہ بولیں گے تو اس کا ثواب آپ کو تو ملے گا ہی ملے گا، ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. اور ہم بولیں گے تو ہمیں تو ملے گا، لیکن آپ ہمارے سامنے بیٹھے تو آپ کو بھی ملے گا. سبحان اللہ. یہ دو طرف کر کے سبحان اللہ. آج دنیا میں جتنی بھی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، جتنا بھی دنیا کو کھنگالا جائے، آج دیکھا جاتا ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے. قرآن فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
قرآن نے کہا لوگوں تم سب کے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا حیات مانتا ہے، بنا کسی کو آئیڈیل مانے ہوئے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جب میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا اے ڈاکٹر ہو از یور آئیڈیل، تو اس نے جواب دیا مائی آئیڈیل از دا گریٹسٹ ڈاکٹر آف دی ورلڈ۔ جب میں نے یہی سوال ایک پروفیسر سے پوچھا اے پروفیسر ہو از یور آئیڈیل، تو اس نے جواب دیا مائی آئیڈیل از دا گریٹسٹ پروفیسر آف دی ورلڈ۔ جب میں نے یہی سوال ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا ہو از یور آئیڈیل، اس نے جواب دیا مائی آئیڈیل از دا گریٹسٹ سائنٹسٹ آف دی ورلڈ۔ جب میں نے یہی سوال ایک فقیر سے پوچھا ہو از یور آئیڈیل، اس نے کہا دنیا کا سب سے بڑا فقیر میرا آئیڈیل ہے۔ جب ایک بادشاہ سے پوچھا اس نے کہا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ میرا آئیڈیل ہے۔ جب پولیٹکس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا تو اس نے اپنا آئیڈیل پولیٹیشین کو بتایا۔ جب زولوجی کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا تو اس نے اپنا آئیڈیل زولوجسٹ بتایا۔ جب ہم نے سیوکس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا تو اس نے اپنا آئیڈیل بہت بڑا کمرشل بتایا۔ لیکن میرے بھائیوں مطلب کیا ہوا؟ ایک ڈاکٹر ایک وکیل کے لیے آدرش نہیں ہو سکتا، ایک کسان ایک بزنس مین کے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا، ایک بزنس مین ایک کسان کے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی دکانداری کر رہا ہے وہ بڑے سیٹ کو نظر میں رکھے گا کہ اس کا ویپار کیسے چل رہا ہے، کیسے اس کی دکان پھل پھول گئی، وہ ریٹیلر تھا ہول سیلر کیسے بن گیا، تو وہ بھی اس کو ہی فالو کرے گا، اور وہ اگر ہوگا تو آگے والے کو کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دکاندار سیٹ کسی مزدور کو فالو کرے، تو یہ مزدوری کتنے کیسے کر رہا کیسے کما رہا، مزدور کو فالو کرنے والا مزدور ہوگا، بزنس مین کو فالو کرنے والا بزنس مین ہوگا، مقرر کو فالو کرنے والا مقرر ہوگا، نعت خواہ کو فالو کرنے والا نعت خواہ ہوگا۔ ایک بادشاہ ایک فقیر کا آئیڈیل نہیں ہو سکتا، ایک فقیر ایک بادشاہ کا آئیڈیل نہیں ہو سکتا، ایک شکشک ایک بھکشک کا آئیڈیل نہیں ہو سکتا، ایک بھکشک ایک شکشک کا آئیڈیل نہیں ہو سکتا، ایک سانسد ایک پارشد کا آئیڈیل نہیں ہو سکتا، ایک پارشد ایک سانسد کا آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اے پروردگار تو نے نبی کے لیے فرمایا اے لوگوں تم سب کے لیے، چاہے تم ڈاکٹر ہو، چاہے تم انجینئر ہو، چاہے تم پروفیسر ہو، چاہے تم بادشاہ ہو، تو تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین سب کے لیے نبی کی زندگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدینہ کی ایک ریاست کے اسلامک اسٹیٹ کے ہیڈ کی حیثیت سے ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ لیکن اب میں پوچھتا ہوں، دنیا کے لوگوں سے پوچھتا ہوں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہ دنیا کے لوگوں تم نے آئیڈیل بنایا ہے بڑے بڑے لوگوں کو، کیا تم کامیاب ہو چکے ہو؟ آج میں پوچھتا ہوں کہ جواب کو سکھیزم کو فالو کرنے والے، گرو نانک کو اپنا آئیڈیل ماننے والوں، جواب کو فرسٹ ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد کو اپنا آئیڈیل